حج تین طرح کا ہے، افراد، قران اور تمتع۔ افراد یہ ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا، اب وہاں جا کر آپ کوئی تمتع نہیں کریں گے، یعنی کوئی عمرہ نہیں کریں گے، وہی احرام باندھے رکھیں گے، 8 ذی الحجہ تک جائیں گے، اس کے بعد مکے جائیں گے، وہاں سے منا اور عرفات آ کر پھر واپس آ کر جو ہے یہ افراد کہلاتا ہے، اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ قران یہ کہلاتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے عمرہ کر لیا لیکن احرام نہیں کھولا، وہی احرام چلتا رہا یہاں تک کہ آپ پھر 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے اور پھر سارے مناسک ادا کر کے پھر آ کر آپ نے کھولا، اس میں بھی قربانی فرض نہیں ہے۔ ہاں جنہوں نے تمتع کیا، تمتع اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں آپ دونوں مزے لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے زمانے میں کیا تھا؟ حج کے لیے علیحدہ سفر، عمرے کے لیے علیحدہ سفر، وہاں یہ نہیں تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسانی پیدا کی ہے، اس لیے کہ ایک دور میں تو حج جو ہے بس عرب کے لوگ ہی آتے ہوں گے نا، صرف اور کہاں سے کوئی آتا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو معلوم تھا کہ امت کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے چل کر لوگ آئیں گے اور امریکہ کے مغربی ساحل سے بھی چل کر آئیں گے، یہ آئے گے کہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کیا، اگر ان کے لیے عمرے کے لیے علیحدہ سفر ہوتا تو وہ ان کے ناقابل برداشت تھا۔ تو ایک احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی۔ اب ہم تمتع کرتے ہیں، جو بھی یہاں سے جاتا ہے اس کو حج تمتع کہلاتا ہے، افراد، قران اور تمتع۔ تمتع یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے یہاں سے احرام باندھ لیا، وہاں جاتے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اب آپ آرام سے مکے میں رہیے، آپ کے اوپر کوئی احرام والی پابندی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھا حج کے لیے، اور وہ 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد کھول دیا اس لیے۔ تو یہ جو آسانی پیدا کی گئی اور ایک سفر میں آپ کو حج اور عمرہ دونوں کی اجازت دے دی گئی، اس کے شکرانے کے طور پر قربانی وہاں ہوتی ہے۔ ورنہ جو افراد کرے حج، مفرد یا مقرن، قران والا حج، اس پر قربانی فرض نہیں ہے۔ البتہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں، صاحب استطاعت پر یہ لازم ہے